فینوگریک سیڈز یا میتھی دانہ خاص طور پر شوگر کے مریضوں میں بہت زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے فوائد شوگر کنٹرول تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر، یہاں تک کہ مردوں اور عورتوں کے مخصوص امراض کے لیے بھی انتہائی مفید ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میتھی دانہ کی صحیح مقدار صحیح وقت پر لی جائے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف میتھی دانہ کے فائدے بتاؤں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ میتھی دانہ کب، کتنا اور کس شکل میں استعمال کرنا ہے۔ آیا کہ میتھی دانہ پانی، میتھی دانہ چائے، ثابت میتھی دانہ یا میتھی دانہ پاؤڈر، اور کون سے مریض کس شکل اور کتنی مقدار میں میتھی دانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے میتھی دانہ کے حوالے سے۔ ایک ریسرچ 2024 میں شائع ہوئی تھی جو اصل میں میتھی دانہ پر ہونے والے 19 مختلف سٹڈیز کا نچوڑ ہے۔ اس کے مطابق باقاعدگی سے میتھی دانہ استعمال کرنے سے فاسٹنگ بلڈ شوگر 20 یونٹ تک کم کی جا سکتی ہے اور HbA1c لیول 0.5% تک بہتر کیا جا سکتا ہے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں 4 ہائیڈروکسی آئسولیوسین، اور تحقیق کے مطابق یہ لبلبے کے کمزور بیٹا سیلز کو جو انسولین بناتے ہیں ان کو جگاتا ہے، یعنی اگر پینکریاس کمزور ہو چکی ہے تو اسے دوبارہ کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں کچھ حکیم اسے شوگر توڑ دانہ بھی کہتے تھے۔ اس سے بھی زبردست بات یہ ہے کہ میتھی دانہ ڈائیابیٹک نیوروپیتھی یعنی شوگر کی وجہ سے نرو ڈیمیج کے علاج میں اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے جتنا الفا لیپوئک ایسڈ سپلیمنٹ جو اکثر نیوروپیتھی کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر اگر 200 یا 180 آتی ہے تو رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے میتھی دانہ پانی یا میتھی دانہ چائے پی لیا کریں۔ اس سے رات میں شوگر کنٹرول رہتی ہے، ڈان فینومینن کی وجہ سے شوگر اچانک زیادہ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے اور صبح فاسٹنگ شوگر بھی کم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد بڑھنے والی شوگر کو روکنے کے لیے کھانے سے 15 یا 20 منٹ پہلے میتھی دانہ پاؤڈر یا کھانے کے بعد میتھی دانہ چائے سینمن کے ساتھ پی لیں۔ اگر شوگر کی دوا یا انسولین لیتے ہیں تو ایک ساتھ زیادہ مقدار مت لیں اور تھوڑی مقدار سے شروع کریں۔ ویڈیو کے آخر میں ان کو بنانے کا طریقہ اور مقدار بھی بتاؤں گا، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بات کرتے ہیں دل کے مریضوں کے لیے میتھی دانہ کے فوائد کے بارے میں۔ جس تحقیق کا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، اس کے مطابق باقاعدگی سے میتھی دانہ استعمال کرنے سے ٹوٹل کولیسٹرول 33 یونٹ تک کم، LDL یا بیڈ کولیسٹرول 29 یونٹ تک کم، اور HDL یا گڈ کولیسٹرول 6 یونٹ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو میتھی دانہ میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے، اور میگنیزیم دل کی دھڑکن کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ان فوائد کے لیے میتھی دانہ چائے یا میتھی دانہ پاؤڈر پانی کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں، لیکن خیال کریں کہ اس وقت مت لیں جب آپ نے بلڈ پریشر کی دوا لینی ہو۔ اب بات کرتے ہیں مردانہ کمزوری کے بارے میں، جس کا شکار اکثر شوگر اور دل کے مریض بھی ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں خون کے بہاؤ اور خون کی شریانوں کو شدید متاثر کرتی ہیں۔ مردانہ طاقت کے لیے میری رائے میں سب سے ضروری چیز ہے زنک، جس کے بغیر جسم ٹیسٹوسٹیرون نہیں بنا پاتا۔ فن فیکٹ، ٹیسٹوسٹیرون کو بنانے کے لیے جسم کو کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ زنک کی موجودگی میں جسم کولیسٹرول کو استعمال کر کے ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں ٹیسٹوسٹیرون خواتین والے ہارمون یعنی ایسٹروجن میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ میتھی دانہ ان تینوں مسئلوں کا علاج ہے، یعنی ایک تو اس کے باقاعدہ استعمال سے جسم کولیسٹرول کو بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے بجائے اس کے کہ رگوں میں اکٹھا ہو کر دل کی بیماری کا سبب بنے، دوسرا شوگر کنٹرول ہوتی ہے، اور تیسرا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہتر ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے بہتر علاج کے لیے میتھی دانہ ان چیزوں کے ساتھ لیں جن میں زنک زیادہ ہوتا ہے، جیسے بادام، انڈے اور دالیں۔ اس کے علاوہ میتھی دانہ اور زنک کے سپلیمنٹس اکٹھے بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ خواتین کے حوالے سے بات کریں تو خواتین میں جو سب سے کامن جنسی بیماری ہے PCOS، اس کا براہ راست تعلق ہے بلڈ شوگر، انسولین ریزسٹنس اور ہارمونل امبیلنس سے۔ میتھی دانہ ان تینوں مسائل کو حل کرنے میں واضح طور پر مدد کر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میتھی دانہ میں موجود فائٹو ایسٹروجنز مینوپاز سمپٹمز یعنی ہاٹ فلیشز اور موڈ سوئنگز کو
بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں اور کریمپنگ کم کرنے میں بھی مفید ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے دودھ کی مقدار بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں، مگر میتھی دانہ پریگننٹ خواتین کے لیے بالکل نہیں ہے، اور ہارمون امبیلنس کا علاج کروانے والی خواتین پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اگر پہلی دفعہ استعمال کریں گے تو تھوڑی مقدار سے شروع کریں، یعنی 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ پاؤڈر چائے یا پانی کے ساتھ۔ اگر نتائج اچھے ملنا شروع ہوں تو مقدار 2 چائے کے چمچ تک بڑھا سکتے ہیں۔ میتھی دانہ کے حوالے سے ایک اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنا وزن یا پیٹ کی چربی کم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کمزور ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اگر پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح صبح خالی پیٹ میتھی دانہ پانی یا میتھی دانہ چائے پی لیا کریں، اور ناشتے میں انڈے، دہی اور سبزیوں اور دالوں کا استعمال کریں۔ اگر پٹھوں کی کمزوری ہے اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو رات کو 1 چمچ میتھی دانہ 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اور صبح اس میں وے پروٹین پاؤڈر کا ایک چھوٹا سکوپ مکس کر کے یہ پانی پی لیں۔ یاد رکھیں، چاہے وزن کم کرنا ہو یا زیادہ، ہلکی ورزش، واک یا ورک آؤٹ ضروری ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت اکثر رہتی ہے ان کے لیے بھی میتھی دانہ بہت مؤثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں فائبر کی ایک خاص قسم ہے جو قدرتی طور پر لیکسیٹو کا کام بھی کرتی ہے اور پری بائیوٹک بھی ہے، یعنی کہ آنتوں میں موجود اچھے قسم کے بیکٹیریا کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے جو ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی تھی کہ یہ اچھے قسم کے بیکٹیریا صرف ہاضمہ ہی نہیں بلکہ موڈ بھی بہتر کرتے ہیں اور جسم میں سوزش کم کرنے والے کیمیکلز بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے دانے جوڑوں کے درد اور گنٹھیا کے علاج میں بھی کافی مفید ہو سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت میتھی دانہ چائے میں آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ یہ بہترین ڈی ٹاکس ڈرنک ہے، اور لیمو اور میتھی دانہ دونوں یورک ایسڈ کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کنڈیشنز کی طرف جن میں میتھی دانہ کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلی سب سے اہم چیز، جیسے میں نے پہلے بتایا، پریگننٹ خواتین میتھی دانہ مکمل طور پر ایوائڈ کریں۔ لینا چاہیں تو پہلے اپنی گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کر لیں۔ گلوکوفیج یا شوگر کی کوئی بھی دوا یا انسولن سے فوراً پہلے یا فوراً بعد میتھی دانہ ایوائڈ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ مل کر میتھی دانہ شوگر خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے۔ گردوں کے مریض، خاص طور پر وہ جو سٹیج 4 یا سٹیج 5 پر ہیں یا گردوں کی پتھری کا شکار ہیں، وہ بھی میتھی دانہ مت استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میتھی دانہ کسی حد تک خون بھی پتلا کرتا ہے، لہذا سرجری سے پہلے یا اگر بلڈ تھینرز لے رہے ہیں جیسے ایسپرین یا وارفیرین، ان کے ساتھ میتھی دانہ استعمال مت کریں۔ میتھی دانہ چائے بنانے کے لیے پہلے 1 کپ پانی ابال لیں اور چولہے سے اتار کر اس میں 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ ڈال دیں اور اسے 3 سے 5 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں۔ پھر اسے چھان لیں، اور ہو سکے تو پہلے میتھی دانہ چبا کر کھا لیں اور پھر چائے پی لیں۔ صرف چائے پینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں یا پھر دار چینی کی ایک چھوٹی سٹک ڈال لیں۔ اور ہاں، یہ چائے آپ میتھی دانہ پاؤڈر سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن 1 کپ چائے کے لیے صرف 1/4 یا آدھا چائے کا چمچ پاؤڈر استعمال کریں۔ شوگر کے مریض، دل کے مریض اور جوڑوں کے درد اور گنٹھیا کے مریض دن میں 1 یا 2 کپ پی سکتے ہیں۔ 1 مہینے میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ جو لوگ میتھی دانہ کھانا چاہتے ہیں وہ پہلے اسے چند گھنٹے پانی میں بھگو کر نرم کر لیں۔ کلاسک طریقہ بھی یہی ہے کہ رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح پہلے دانے چھان کر کھا لیں اور پھر پانی پی لیں۔ اگر پہلی بار شروع کریں گے تو 1 چائے کے چمچ سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ یہ مقدار 1 کھانے کے چمچ تک بڑھا سکتے ہیں، صبح ناشتے سے پہلے اور دوپہر یا رات کے کھانے کے بعد۔ کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ مقدار لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میتھی دانہ پاؤڈر زیادہ بہتر ہے۔ یہ دوا اور سپلیمنٹ کی شکل میں بھی مل جاتا ہے، اور آپ خود بھی میتھی دانہ کوٹ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ پاؤڈر بہت تیزی سے اثر کرتا ہے اور بعض اوقات شوگر بہت کم بھی کر سکتا ہے، اس لیے بہت کم مقدار سے شروع کریں، تقریباً آدھا چائے کا چمچ۔ پھر آہستہ آہستہ 1 چائے کے چمچ تک بڑھا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر شوگر چیک کرتے رہیں۔ یہ پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ، دہی یا لسی کے ساتھ یا اپنے پروٹین شیک کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ شوگر اور کولیسٹرول کے لیے، مردانہ اور زنانہ مسائل کے لیے اور قبض اور پیٹ کی چربی کے لیے انتہائی مفید ہے،
لیکن اگر ہارٹ برن یا ایسڈ ریفلکس ہے یا ڈائریا ہے تو اوائڈ کریں۔ میتھی دانہ پانی بغیر بیج ان کے لیے بہتر ہے جو زیادہ ڈوز نہیں لے سکتے یا بیج نہیں چبا سکتے، جیسے شوگر کے بزرگ افراد، السر کے مریض جنہیں ایسڈ ریفلکس یا ہارٹ برن کی شکایت ہے، تب بھی سیف سمجھا جاتا ہے۔ صبح کھانے سے پہلے یا رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پی سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ایسا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں بلا جھجک پوچھیں، مجھے اپنے بارے میں بتائیں، اور صحت کے کسی مسئلے سے متعلق کوئی سوال ہے تو بھی کھل کر پوچھیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔